نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کروں گا آپ صحت کی بہترین حالت کے اندر ہوں گے۔ آج میں ان لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جو لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں کہ ان کے پیسے کسی نے غصب کیے ہوئے ہیں، یا کوئی ان کا مقدمہ چل رہا ہے، یا کوئی ان پر ظلم کرتا ہے، یا ان سے کسی نے زبردستی کوئی جگہ یا کوئی پلاٹ یا کوئی مکان وغیرہ چھینا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے لیے قرآن مجید کے اندر سے میں وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر وہ اس وظیفے کو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو آپ کی پراپرٹی بھی لٹوا دے گا، اور آپ کے جو پھنسے ہوئے پیسے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا مجرب کلمات ہیں جن کو ہم پڑھیں گے تو ہم کو ہمارے غصب کیا ہوا مال بھی مل سکتا ہے، اور کوئی ہمارا مکان ہے جو کسی نے زبردستی چھینا ہوا ہے وہ بھی ہم کو مل جائے گا، انشاءاللہ وہ خود لوٹا کر جائے گا، اور ہمارے ساتھ جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بھی بند ہو سکتا ہے۔ بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے باوضو حالت کے اندر اس وظیفے کو کرنا ہے، اور باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ جب نماز عشاء ادا کر لیں گے، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل نماز ادا کرنی ہے۔ جس طرح ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے 2 نفل نماز ادا کرنی ہے۔ جب آپ 2 نفل نماز ادا کریں گے اس وقت آپ نے اس وظیفے کو جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، اس وظیفے کو آپ نے ان 2 نفل نماز کے اندر سجدے کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، سجدے کے اندر آپ نے ان کو پڑھنا ہے 75 مرتبہ، مثال کے طور پر 75 مرتبہ آپ نے ان 2 لفظوں کو پڑھنا ہے۔ ہر سجدے کے اندر آپ ایک رکعت کریں گے تو ایک رکعت کے اندر 2 سجدے آپ کریں گے، اور 2 سجدوں کے اندر ہر ان دونوں میں سے پہلے سجدے میں بھی آپ نے 75 مرتبہ وہ لفظ پڑھنے ہیں، اور پھر دوسرا سجدہ جب آپ کریں گے تو اس میں بھی آپ نے وہ 2 لفظ 75 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ پہلی رکعت مکمل کر کے جب کھڑے ہو جائیں گے پھر دوسری رکعت آپ کی آ جائے گی، اور دوسری رکعت کے اندر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، ویسے ہم سجدے کی تسبیح تو پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب ہم اس تسبیح کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے وہ الفاظ 75 مرتبہ ایک سجدے کے اندر آپ نے اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد وہ پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پیسے کسی نے غصب کیے ہوئے ہیں یا کسی نے چھینے ہوئے ہیں یا وہ لوٹا نہیں رہا، آپ کا مکان ہے جس پر کسی نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان آیات مبارکہ کی برکت سے، ان الفاظ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی جو حق کے اندر جو چیز بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور وہ شخص جس نے آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے یا آپ کے پیسے لوٹا نہیں رہا، اس آیات مبارکہ کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، ان نفلوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی سزا عطا فرمائے گا، اور آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص ایک لفظ جو قرآن مجید کے ہو یا اسم اعظم سے ہو، اسم اعظم سے مراد اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ہو، اگر وہ ان صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک لفظ پڑھ لیتا ہے، ایک لفظ پڑھنے کے، ایک لفظ تو دور کی بات ہے، ایک لفظ میں سے ایک حرف پڑھنے کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ایک لفظ کے تقریباً 4 یا 5 حرف بن جاتے ہیں، تو سوچیں آپ کو کتنی زیادہ نیکیاں مل سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ جس نے آپ کے پیسے
پھنسائے ہوئے ہیں وہ آپ کو لوٹا نہیں رہا، اور کوئی آپ کا مکان یا آپ کا کوئی پلاٹ وغیرہ ہے جس پر اس نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کے گھر آ کر آپ کو وہ لوٹا جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 2 نفل جب نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرتے وقت آپ نے جس طرح ہم ویسے نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ نے 2 نفل نماز پڑھنی ہے، صرف اور صرف سجدے کے اندر وہ 2 لفظ ہیں، اور سجدے کی تسبیح کے بعد آپ نے 75 مرتبہ وہ 2 لفظ پڑھنے ہیں۔ وہ 2 لفظ کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معزو یا مذلو۔ آپ نے ان 2 لفظوں کو پہلی رکعت کے اندر جب آپ 2 سجدے کریں گے، ان 2 سجدوں میں بھی آپ نے تسبیح کے بعد 75 مرتبہ ہر ایک سجدے کے اندر آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر دوسری رکعت کے اندر آپ تسبیح کے بعد آپ نے پھر اسی الفاظ کو یا معزو یا مذلو ان کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو مال غصب کیا ہوا ہے، آپ کا پلاٹ یا مکان کسی نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے سے اس کو بھی لٹوا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر خصوصی کرم اور رحم فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔